نماز کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا، فرض نماز میں ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں، خلیفہ شاہ نیو یارک سے پڑھ سکتے ہیں، نماز ہو جائے گی۔ حدیث میں آتے ایک صحابی نماز میں بار بار سورہ اخلاص پڑھتے تھے، آپ نے ان کو بلا کے پوچھا، انہوں نے کہا مجھے اس سے محبت ہے، تو آپ نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ تو اگر کسی کو عقیدہ توحید سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید ہے اس میں، اس نیت سے پڑھتا ہے، تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نارملی یہ عمل ناپسندیدہ ہے۔ صحابہ نے شکایت بھی اسی وجہ سے کی تھی نا کہ نبی کا عام معمول یہ نہیں تھا، تو بہتر یہی ہے کہ ایک رکعت میں کوئی سورت پڑھیں، دوسری میں دوسری پڑھیں، تیسری میں سنتیں پڑھ رہے ہیں تو تیسری میں کوئی اور سورت، بہتر یہی ہے۔ کبھی کبھار اگر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ عصر سے پہلے نفل نماز کا حکم، عائشہ صاحبہ نیو یارک سے پوچھتی ہیں عصر سے پہلے نفل نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پہلے جتنی چاہیں پڑھیں، بعد میں نہیں پڑھ سکتے۔ عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھنا جائز نہیں ہے، ہاں قضاء عمری پڑھ سکتے ہیں، یہ کوئی اور قضا نماز ہو جائے تو وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن نوافل عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتے، پہلے جتنے چاہیں پڑھیں۔ نماز میں آنکھ بند کرنا جائز ہے؟ کیا نماز میں آنکھ بند کر سکتے ہیں اور کتنی دیر تک؟ عابد خان سعودی عرب سے۔ نماز میں آنکھ بند کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آنکھیں کھول کے نماز پڑھتے تھے، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ نماز میں آنکھ کھول کے نماز پڑھیں آپ۔ اندھیرے میں نماز پڑھنے کا حکم، اندھیرے میں نماز پڑھنا ممنوع ہے یا نہیں؟ عثمان غنی آئی لینڈ سے۔ کوئی ممنوع نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ کسی نے امانت دی اور ڈاکو نے لوٹ لی تو لوٹانے کا کیا حکم ہے؟ ایک دوست نے مجھے کچھ رقم کہیں پہنچانے کے لیے دی، ایئرپورٹ سے گھر جاتے ہوئے مجھے لوٹ لیا گیا۔ کراچی کس سے لگ رہا ہے، لیکن یہ ہیں تو سعودی عرب کے۔ سعودی عرب میں نہیں ہوا ہوگا، یہ آپ کے ساتھ کراچی میں ہوا ہوگا۔ خیر، اب اس رقم کو لوٹانے کے بارے میں کیا حکم ہے اور بہتر کیا ہے؟ جزیل احمد صدیقی سعودی عرب سے۔ جزیل احمد صاحب، اگر آپ کو کسی نے امانت دی تھی اور واقعی ڈاکوؤں نہیں لوٹی ہے تو پھر آپ پر وہ امانت لوٹانا لازم نہیں ہے۔ کسی کے پاس بھی جب امانت رکھوائی جائے نا تو اس کے اپنے کسی قصور کے بغیر اگر وہ ضائع ہو جائے تو پھر اس پر لوٹانا واجب نہیں۔ ہاں، اس طرح سے اس نے وہ امانت رکھی کہ ضائع ہونے کا خطرہ تھا، مثال کے طور پر لاکر کے بغیر باہر ہی ڈال دی اس نے، اور خطرہ ہے کہ چور لے جائے گا، تو پھر اس کا مطلب پھر یہ ذمہ دار ہوگا کیونکہ اس نے کوتاہی کی ہے۔ اس نے اگر اپنی طرف سے کوتاہی نہیں کی اور ڈاکوؤں نے لوٹ لیے تو پھر اس پر لوٹانا لازم نہیں ہے۔ اب اگر آپ وہ پیسے یوں 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 کرتے ہوئے جا رہے تھے، ڈاکوؤں کو دعوت دے رہے تھے، تو پھر تو آپ قصوروار ہوں گے، آپ پر لوٹانا لازم ہوگا، لیکن آپ نے بیگ میں رکھے تھے، جیب میں رکھے تھے، جہاں بھی سیف جگہ پہ رکھے تھے، پھر ڈاکوؤں نے لوٹ لی تو اب آپ پر لوٹانا کچھ بھی لازم نہیں ہے۔ بھائی کسی نے خواب دیکھا ہے اور خواب کی تعبیر پوچھ رہے ہیں مجھ سے، میں خوابوں کی تعبیریں نہیں بتاتا، سمجھ رہے ہو؟ جو دیکھ الحمدللہ جو دیکھنا ہے اپنی ذمہ داری پہ دیکھیں۔ مجھے بھی بہت کچھ آتے رہتے ہیں خواب، اتنا ٹائم نہیں ہے بھائی ہمارے پاس۔ یہ خوابوں سے ایک چیز یاد آئی ہے، روحانی والا نا، ایک روحانی کا واقعہ ہوا۔ اشفاق اورنگی ٹاؤن پہلی صف میں موجود ہے، قرآن الماری میں موجود ہے، پھر بھی موبائل پر قرآن پڑھ رہے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ جائز ہے، موبائل پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، زبانی جب پڑھ سکتے ہیں، قرآن سامنے رکھا ہوا لیکن آپ زبانی پڑھ رہے ہو تو موبائل پہ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ لیکن ثواب ہے زیادہ مصحف میں پڑھیں، اس کی الگ برکت ہوتی ہے۔ جتنا پروٹوکول دیں گے قرآن کو اس کی اتنی برکتیں زیادہ ہوں گی۔ لیٹ کے تلاوت بھی جائز ہے نا، لیکن بیٹھ کے کریں گے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ بغیر وضو کے بھی جائز ہے، وضو کر کے کریں گے تو اور زیادہ عزت دے رہے ہیں۔ تو بغیر مصحف کے زبانی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن سامنے رکھیں گے تو اور زیادہ اس کی اہمیت ہوگی اور آپ کے دل میں بھی اس کی عزت بیٹھے گی۔ دیکھو دین میں نا اپنے مزاج کو مت داخل کیا کرو۔ بعض دفعہ انسان نا کے اوپر کوئی اس کا اپنا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، یہ دیکھو شریعت میں کیا ہے۔ تو جب موبائل میں قرآن پڑھنا جائز ہے تو جائز ہے نا، اس میں کیا ہے؟ ہاں بہتر ہے پڑھ لو۔ تو بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے موبائل قرآن سامنے رکھا ہے موبائل میں پڑھ رہا ہے، تو کیا ہو گیا اس میں؟ بہت ساری چیزیں ہم دن میں نا لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے ہمارا، تو وہ بری چیز نہیں ہوتی، لیکن آپ کا ایک خاص معیار بن چکا ہوتا ہے تو آپ کو بری لگ رہی ہوتی ہے وہ۔ میں بتایا تھا نا اعتکاف میں لوگ بعض دفعہ پوری پوری رات پڑے سوتے رہتے ہیں، تہجد نہیں پڑھتے، تو ہماری انتظامیہ کے بعض لوگوں نے کہا یہ اعتکاف میں آئے ہوئے ہیں تہجد نہیں پڑھ رہے، تو میں نے کہا نہیں پڑھ رہے تو کیا ہے، تو پڑھے رہنے تو فجر تو پڑھ رہے ہیں نا، پڑھ لیں اچھی بات ہے، ان کو سمجھاؤ، لیکن نہیں پڑھنے سے آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ تکلیف ہونا غلط ہے، اس کا مطلب آپ شریعت سے بھی ایک ہاتھ آگے جانے کی کوشش کر رہے ہو، شریعت سے آگے مت نکلو بھائی۔ اعتدال پہ رہنا چاہیے، اعتدال پہ، افراط و تفریط کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ شریعت کا حکم ہے کہ کھانا سامنے آ جائے نا، بھوک لگ رہی ہے اور کھانا ہی سامنے آ گیا تو آپ جماعت چھوڑ سکتے ہیں، کھانا کھا لیں آپ، اس کا معمول بنانا جائز نہیں ہے۔
لیکن اگر کبھی ایسا ہو گیا کہ بھوک بھی لگ رہی ہے اور کھانا اتفاق سے اسی ٹائم پہ آ گیا سامنے، اب وہ چھوڑ کے جائیں گے، کھانا بھی خراب ہو جاتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے، بعد میں دوبارہ گرم کرنا پڑتا ہے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے دل بھی نہیں لگتا نماز میں کہ یار ادھر کھانے کی طرف توجہ رہتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے اذا وضع الطعام اذا وضع العشاء فابدؤوا بالعشاء، کہ جب رات کا کھانا رکھ دیا جائے تو کھانا پہلے کھا لو. نارملی اس کا معمول نہیں بنانا چاہیے، کبھی اتفاق سے ہو گیا تو پھر بھی کوئی لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، نہیں جی ہماری جماعت، تو یہ اس کا مطلب ہے آپ شریعت سے 2 ہاتھ آگے جا رہے ہو. مجھے یاد ہے ہماری کسی نے دعوت کی، بہت پرانا واقعہ، 20 سال تو ہو گئے ہوں گے اس کو، بلکہ اس سے بھی زیادہ. تو جب دعوت کی نا، میں مدرسے میں نیا فارغ ہوا تھا پڑھ کے، تو ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں اور بھی کچھ علماء کو بلایا، کچھ دوستوں کو بلایا، بریانی تیار ہو رہی ہے نا، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ نہیں عقیقہ تھا، ولیمہ تھا، کہ اب تو کھا کے یاد نہیں رہتا کیوں بلایا تھا، کس سلسلے میں، کھانا یاد رہ جاتا ہے. اب ہم جب بیٹھے ہوئے ہیں تو اتفاق سے کھانا پکنے میں گھر کی خواتین کھانا پکا رہی تھی، دیر ہو گئی. اب جب گرم گرم کھانا لا کے، سالن بھی تھا اس میں، بریانی بھی تھی، دسترخوان پہ رکھا ہے، ادھر ایک دم اذان. اب مجھے پتا ہے کہ یار ایسے موقع پہ آپ کھانا چھوڑ کے چلے جاؤ نا، گھر کی خواتین کو بہت تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ مسجد بھی تھوڑا سا دور تھی، کم از کم 10 منٹ تو لگتے پہنچنے میں، پھر وہاں فرض پڑھتے، پھر 2 سنت موقدہ پڑھ کے واپس آتے، 10 منٹ اور، تو کم از کم آدھا گھنٹہ تو گیا. آدھے گھنٹے کے بعد کھانے میں یہ ذائقہ نہیں رہتا، اور جن کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے وہ بھی انتظار میں بیٹھے ہوئے، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، تو گھر کی خواتین کی بھی محنت ضائع ہوتی ہے. اب وہ بیچاریوں سے دیر ہو گئی نا، ان کا جان کی نیت تو نہیں تھی. میں نے مسئلہ بھی سنا ہوا تھا، مجھے پتا تھا کہ شریعت کا حکم ہے کہ جب ایسے اتفاق ہو جائے تو پھر کھانا کھا لو آرام سے، پھر جماعت کو مؤخر، جماعت کی بڑی حیثیت ہے اسلام میں، لیکن جہاں اللہ نے گنجائشیں دی ہیں تو وہ تو پھر اللہ کو سے آگے نہ نکلو نا. اب میں نے وہاں کہہ دیا، میں نے کہا نہیں اب کھانا کھائیں گے آرام سے. اچھا اس میں بھی بعض لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں، جماعت نکل رہی ہے جلدی لکھاؤ جلدی لکھاؤ، یہ غلط ہے، پھر یہ بھی غلط ہے. جب کھا رہے ہو تو پھر تسلی سے کھاؤ، قضا نہ ہونے دو، اتنا تسلی نہیں کہ قضا ہو جائے، قضا کرنا تو کسی قیمت پہ جائز نہیں ہے. لیکن اب شروع کر دیا تو گھڑی دیکھنا، یہ بھی میزبان کے لیے یہ عمل بھی تکلیف دہ ہوتا ہے. یار ہم تو 1 مہینے سے دعوت کا کہہ رہے تھے، اب جب غلطی ہو گئی ہم سے، دیر ہو گئی ہم سے، یار اب آپ یا تو کھا لو یا چھوڑ کے چلے جاؤ، نہ ادھر کے نہ ادھر کے. میں نے مسئلہ بتایا لوگوں کو، میں نے کہا بھائی اس بارے میں صحیح حدیث ہے، ہم نے علماء سے سنا ہے، مفتیان کرام سے سنا ہے، جب کھانا آ گیا ہے تو اب میزبان کا بھی اکرام ہے. ہم کوئی عادت تو نہیں ہے نا جماعت چھوڑنے کی، سب ماشاءاللہ جماعت سے نماز پڑھنے والے لوگ تھے. میں نے کہا اب کھا لیں آرام سے. نہیں جی جماعت نہیں ہماری. ایک نے کہا میری تکبیر اولا اتنے عرصے سے نہیں چھوٹی، دوسرے نے یہ کہا، انہوں نے کہا، کیونکہ سارے نیک لوگ تھے نا، تو مسئلہ تو نیک لوگوں کے ساتھ ہی زیادہ، یعنی بعض دفعہ، ہمیشہ نہیں. میں کہہ رہا ہوں یار کھا لو، کہہ رہے نہیں بھائی ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں. تو مجھے لگا کہ اپنا مزاج جو ہے نا، مزاج اور ریکارڈ بنانا کہ ہم جماعت نہیں چھوڑتے، یہ ریکارڈ کی زیادہ ویلیو ہے، شریعت دوسری طرف، تو یہ غلط ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ایسے موقع پہ بھائی میزبان کا دل رکھنا زیادہ بہتر ہے. لیکن کبھی کبھار ہی ہو، ایسے پوستی بن کے روزانہ کھانا ہی اس ٹائم پہ پکوا رہے ہو تو غلط ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نیک بزرگ صحابی تھے، ان کے بارے میں ہوتا ہے کہ ادھر اقامت ہو رہی ہوتی تھی اور بعض دفعہ گھر میں کھانا پکنے میں دیر ہو گئی اور کھانا سامنے لا کے رکھا تو بھوک بھی سخت لگی ہوتی تھی، تو اقامت ہو رہی ہوتی تھی اور آپ کھانا کھا رہے ہوتے تھے. لیکن اس کا معمول نہ بنائیں. اور اگر ایسی پرابلم نہیں ہے، بہت زیادہ بھوک نہیں ہے اور کھانے کا خراب ہونے کا بھی خطرہ نہیں ہے، تو پھر نماز ہی پہلے پڑھیں آ کے. صحابہ میں تو کھاتے بھی 2 ٹائم تھے نا، شدید بھوک لگ رہی ہوتی تھی. تو خلاصہ یہی ہے کہ شریعت سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں. جہاں اللہ میاں نے جو کہہ دیا اس کو اسی طرح کر لیا. نفلی روزہ توڑنا، بعض دفعہ کوئی آپ کا بہت قریبی دعوت کرتا ہے تو پھر سنت ہے ایسے موقع پہ اس کا دل رکھنے کے لیے، اگر آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے نا نفلی، تو آپ توڑ دیں روزہ. وہ آپ کے بہت ہی قریبی ہیں، ماموں ہیں، چاچو ہیں، آپ کی والدہ ہیں، آپ کہیں سے آئے تھے، آپ کی والدہ نے کوئی اسپیشل کھانا بنا لیا اس دن، آپ نے کہہ دیا میرا روزہ ہے. اب والدہ کا دل ٹوٹتا ہے، باپ کا، ماموں کا، چاچو کا، یہ جو مقدس رشتے ہیں، یا کوئی بہت ہی قریبی دوست ہے آپ کا، تو ایسے موقع پہ شریعت نے کہا بھائی نفلی روزہ ہے تو اس کو توڑا جا سکتا ہے. لیکن احناف کے نزدیک بعد میں قضا کی جائے گی. دیگر ائمہ کے نزدیک قضا نہیں ہے، لیکن احناف کے نزدیک بعد میں قضا ہے، کیونکہ امام حنیفہ کہتے ہیں یہ بھی نظر یہ فعلی ہے. منت جیسے زبان سے مانی جاتی ہے تو عمل سے بھی ہوتی ہے. تو جب کوئی عمل جب تک شروع نہیں کیا وہ لازم نہیں ہوتا، لیکن جب شروع کر دیا تو اس کو کمپلیٹ کرنا لازم ہے. تو یہاں آپ نے توڑا ہے شریعت کی وجہ سے، لیکن کمپلیٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ لا تبطلوا اعمالکم، قرآن کہتا ہے اپنے عمل کو ضائع مت کرو. تو یہ بعد میں قضا کر لیں اس طرح. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ٹک ٹاک میں ایک ویڈیو پر لکھا تھا کہ قرآن کہتا ہے کہ جو عورت آپ کو پسند ہو آپ اس سے نکاح کر لو. تو یہ بات قرآن سے واقعی ثابت ہے؟ آپ وضاحت کریں. قرآن کہتا ہے جو تمہیں پسند ہو ان سے نکاح کر لو، کہتا ہے قرآن. ٹک ٹاک پہ بعض دفعہ صحیح باتیں بھی لکھی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے وہ کیوں کرے گی آپ سے؟ پسند تو آپ کو ہر دوسری ویڈیو میں لڑکی آ رہی ہوتی ہے، ٹک ٹاک پہ تو دیکھتے ہی اس چکر میں
تو اگلی تھوڑی کرے گی، اس کو تھوڑی آپ پسند آ رہے ہو. یہ تو بہت ہی خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو کسی کو پسند کریں اور اتفاق سے وہ بھی ان کو پسند کر لے. ایک بات تو یہ قرآن میں واقعی یہ لکھا ہے ما طاب لکم من النساء، جو عورتیں تمہیں پسند آئیں ان سے نکاح کرو. ہم تو چیخ چیخ کے تھک گئے نا کہ دوستیاں مت کرو، گرل فرینڈ مت بناؤ اور چیٹنگ بیٹنگ مت کرو ان سے. تو ایک سیکنڈ یہ بات کمپلیٹ کرو پھر آپ. تو نکاح کرو ان سے، یہ تو اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں، ہم بھی اللہ ہی کے کہنے کی وجہ سے چیخ چیخ کے تھک گئے بھائی کہ شادی کرو، شادی کو پروموٹ کرو. کیوں موت آتی ہے تمہیں شادی کرتے ہوئے؟ لیکن پسند کا مطلب کیا ہے یہ سمجھو. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا، بہت ہی خاندانی عالم تھے، بہت زبردست. ان کی کتابوں میں ایسی علمیت ہے، آپ بیان القرآن ان کا ترجمہ پڑھیں نا اور باقی ترجمے پڑھیں، آپ کہو گے یہ جو بیان القرآن کا ترجمہ ہے نا، یہ ایسا معلوم ہوتا ہے الہامی ہے، یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی اللہ کی مدد شامل حال تھی. بہت ساری ہم جب ترجمے دیکھتے ہیں نا تو عربی کا مفہوم اردو میں ادا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے مفسر کے لیے، بڑا مشکل ہوتا ہے. مولوی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا علم بھی تھا اور اللہ نے جو ان کی جو سینس تھی نا وہ بہت زیادہ تھی. یہ اس وقت کے لوگ بھی گواہی دیتے تھے. ان سے مشکل سوال، آئی کیو لیول بہت ہائی تھا ان کا. ایک ہندو ان کے پاس آیا اپنے پنڈت کو لے کر اور اعتراض کیا کہ آپ بتائیں کہ جب آپ بولتے ہیں تو آپ کو بولنے کے لیے ایک آلے کی ضرورت ہے جس کو زبان کہا جاتا ہے، تو اللہ نے کلام کیا کہ نہیں کیا؟ حضرت مولانا تھانوی فرمایا ہاں اللہ نے کلام کیا جو قرآن ہے. تو کہا پھر اللہ کی بھی زبان ہے کیا؟ زبان کے بغیر تو کلام ہو نہیں سکتا. تو اللہ کے پاس بھی کوئی تو پارٹ ہوگا نا، کوئی عضو ہوگا، جبکہ آپ کہتے ہیں اللہ اعضاء سے پاک ہے. تو فوراً انہوں نے جواب دیا کہ ہم زبان سے بولتے ہیں. زبان کس سے بولتی ہے؟ کہ زبان کو بولنے کے لیے کوئی آلہ چاہیے ہے بھائی؟ اس نے کہا بھی زبان تو خود بولتی ہے. انہوں نے کہا اللہ بھی خود ہی بولتا ہے. تو بہت زیادہ حاضر جواب تھے، وہ بہت زیادہ حاضر جواب تھے. تو ان کا جو بیان القرآن ترجمہ ہے نا، میں کوئی اس لیے نہیں کہہ رہا کہ مولانا تھانوی ہمارے اکابر میں سے ہیں یا علماء دیوبند میں سے ہیں. لوگوں نے تو آج کل یہ ان الفاظ کو ایک وہ بنا دیا ہے، یعنی ایسا بنا دیا ہے کہ کوئی بھی اس طرح کا کوئی لفظ استعمال کرے نا تو ایسا بنا دیا کہ جیسے پتہ نہیں کوئی فرقہ پرست ہے یہ. تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ دیکھو اور 20 ترجمے دیکھو آپ. جس کے پاس علم ہوگا اس کو اندازہ ہو جائے گا ایسا خاندانی ترجمہ ہو نہیں سکتا. وہ صرف بریکٹ میں ایک لفظ کا اضافہ کرتے ہیں جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ میں نے بریکٹ میں یہ میرا اضافہ ہے، لیکن اس سے اس ترجمے کا مفہوم بہت واضح ہو جاتا ہے. ایک مثال دیتا ہوں. قرآن مجید کی آیت ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، یہ ہے. ضالًا کا مطلب اردو میں گمراہی. ضالًا کا مطلب کیا ہے؟ ضال کہتے ہیں گمراہ کو نا. تو قرآن کہتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اے نبی ہم نے آپ کو ضال پایا، فَهَدَىٰ ہدایت دے دی. ہم نے آپ کو ضال پایا اور پھر ہم نے آپ کو کیا دے دی؟ ہدایت دے دی. اب عربی میں جو ضال ہے نا وہ والا نہیں ہے جو اردو میں جس کو ہم گمراہ کہتے ہیں. عربی میں اس کا مفہوم کیا ہے؟ اب یہ ادا کرنا اردو میں بڑا مشکل کام ہے. جس کو عربی میں بھی مہارت ہو، اردو میں بھی مہارت ہو. تو نبی تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوئے، نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت پر ہی تھے. تو حکیم الامہ نے سب نے اس کا ترجمہ جو کیا نا، اس ہر ترجمے میں اشکال ہوتا ہے کہ یار یہ وہ بات ایکسپلین ہو نہیں پائی ہے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اے نبی ہم نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا، باخبر کر دیا. کیونکہ وہاں ضلالت جو ہے نا گمراہی، اس کا مفہوم وہ گمراہی نہیں ہے جو عام سینس میں. نبی کو نبوت سے پہلے وہ علم نہیں تھا جو نبوت کے بعد علم. تو شریعت کے احکام سے آپ بے خبر تھے. گمراہ پہلے بھی نہیں تھے، بعد میں بھی نہیں تھے. پہلے بھی توحید پرست تھے، پہلے بھی سیدھے راستے پر تھے. پیغمبر پیدائشی سیدھے راستے پر ہی ہوتے ہیں. شریعت کے تفصیلی احکام معلوم نہیں تھے، اس کو قرآن نے ضلالت سے تعبیر کیا ہے. اور ہدایت کا مطلب وہ نہیں جو کسی کافر کو یا کسی گنہگار کو ہدایت ملتی ہے وہ توبہ کرتا ہے. یہاں ہدایت کا مطلب کیا ہے کہ اور یعنی جو تفصیلی احکام ہے نا شریعت کے جو آپ کو معلوم نہیں تھے وہ بتا دیے. تو ایسا خاندانی ہر جگہ ایسا ہی آیتوں میں، اے نبی ہم نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا، باخبر کر دیا. کتنے دو لفظوں میں وہ سمندر کو کوزے میں سمیٹ دیا. تو ہر جگہ یہی ہوتا ہے. اب یہ جو آیت ہے نا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اے ایمان والو تم نکاح کرو جو عورتیں تمہیں پسند آئیں. اب پسند کا فوراً مفہوم یہ ہوتا ہے جو خوبصورت لگے، یہی مطلب ہوتا ہے نا. بھائی آپ کہہ رہے ہو مجھے بڑی پسند ہے وہ لڑکی، کیا مطلب؟ شکل اچھی ہے، یہی مطلب ہوتا ہے نا. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے اس کا ترجمہ پسند سے نہیں کیا، بلکہ اس کا ترجمہ ایسے کیا ہے، قوسین میں ڈال دیا جو کسی بھی مصلحت سے تمہیں، آگے لکھا مناسب لگے. نہیں یہی بات سمجھ میں؟ پسند کا مطلب جس کی طرف تمہاری اٹریکشن ہو، تو اٹریکشن کا ترجمہ کیا جو تمہیں مناسب لگے. اور قوسین میں ڈال دیا کسی بھی مصلحت سے، یعنی مناسب لگے، اٹریکشن ہو. اٹریکشن کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں.
خوبصورتی بھی وجہ ہو سکتی ہے, یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ بھائی وہ خوبصورت نہیں ہے, بیوہ ہے, عمر زیادہ ہے, لیکن ثواب بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے, بھائی ثواب میں آخرت میں کمانا چاہتا ہوں اس لیے میں اٹریکٹ ہوں اس کی طرف. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے یار اس کے یتیم بچوں کو پالوں گا, میرے پاس اور تو کوئی نیکی نہیں ہے تو چلو اس بہانے سے شادی کر لیتا ہوں, یہ بھی اٹریکشن کا ذریعہ بن سکتی ہے. بعض دفعہ آپ کو پسند نہیں, آپ کے ابا کو پسند ہے, آپ کہتے ہو چلو میرے ابا کی بہو بن جائے گی, میں ابا کی خاطر یہ نکاح کر لیتا ہوں, تو بیسیوں مصلحتیں ہو سکتی ہیں کسی کی طرف مائل ہونے کی. بعض دفعہ یہ بھی وجہ ہوتی ہے خوبصورت ہے بھائی, میں اس سے نکاح کروں گا تو میں زنا سے بچوں گا, ادھر ادھر جانے سے بچ جاؤں گا. تو بیسیوں, اب یہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا انہوں نے. تو قوسین میں لکھا جو کسی بھی مصلحت سے تمہیں آگے بریکٹ بند پسند ہو, یہ مناسب لگے, تو مناسب لگے توبہ کا ترجمہ ہے, اور کسی بھی مصلحت کا مطلب یہ اس میں عموم ہے, مناسب لگنی چاہیے. وجہ کیا ہے یہ تم خود فیصلہ کرو. نہیں یہی بات سمجھ میں؟ تو اس لیے یہ جو اللہ میاں نے کہا نا جو تمہیں پسند آئے ان سے شادی کرو, اس کا مطلب صرف شکل کا اچھا ہونا نہیں ہے, اس میں بیسیوں چیزیں ہیں. آخرت بھی آپ کے سامنے ہو سکتی ہے. بعض دفعہ انسان کہتا ہے مجھے میچور, دیکھو حضرت جابر بن عبداللہ نے جب شادی کی نا تو وہ بڑی عمر کی خاتون سے کی جو طلاق یافتہ تھیں یا بیوہ تھیں. ہمارے نبی نے فرمایا کنواری سے کیوں نکاح نہیں کیا؟ صحیح بخاری کی حدیث. انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں, میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں, اور میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے, اب مجھے اپنی بہنوں کی کفالت کے لیے نکاح کرنا ہے, تو میں اگر میں کم عمر لڑکی سے کنواری سے کرتا تو وہ تو خود اس قابل ہے کہ اس کو پالا جائے, اس کو سنبھالا جائے, تو میری بہنوں کو کون سنبھالتا؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ بخاری کی حدیث ہے. تو اپنی بہنوں کی خاطر میں نے بیوہ سے نکاح کیا ہے تاکہ میری بہنیں کو ماں مل جائے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو وہ بھی ما طاب لکم من النساء میں شامل تھیں. حضرت جابر کی اٹریکشن ان کی طرف اس بیس پہ نہیں ہو رہی کہ وہ بہت خوبصورت ہیں یا کم عمر ہیں, بلکہ اس بیس پہ ہو رہی ہے بھائی میرا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ میری چھوٹی چھوٹی بہنوں کو کوئی پالنے والی خاتون گھر میں مل جائے, تو وہ میچور عورت ہی پال سکتی ہے, تو وہ ما طابہ میں یعنی پسندیدہ عورتوں میں داخل ہیں. وہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس لیے میں جب ترجمہ پڑھتا ہوں نا تو بیان القرآن ہی پڑھتا ہوں, اس کے علاوہ کوئی ترجمہ نہیں پڑھتا, اور اس میں ٹو دا پوائنٹ بات ہے, صرف قرآن حل ہوتا ہے اس میں, ادھر ادھر نہیں جاتے. مولوی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے, بعض تفسیروں میں ایسا ہوتا ہے نا کہ اردو تفسیروں میں بھی اللہ کی بات کم ہوتی ہے, جو مفسر ہے نا اس کی اپنی باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. ہر مفسر نے نا ایک خاص ذہن رکھ کے تفسیر کی ہوتی ہے. دیکھو یہ چیزیں علماء جانتے ہیں جن کو قرآن کا پتہ ہوتا ہے, ترجمے کا, عوام کو نہیں پتہ چلتا یہ فرق. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک مائنڈ پہلے سے بنا ہوا ہے, آپ ہر آیت کو اسی پہ لے کے جا رہے ہوتے ہو, یہ تفسیر کا صحیح طریقہ نہیں ہے.